الیکشن التوا سے متعلق کیا فیصلہ آئے گا، تمام نظریں سپریم کورٹ پر۔ عدالت نے 6 سماعتوں کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا تھا۔ کیس کی پہلی 3 سماعتیں 5 رکنی بینچ نے کی۔ جسٹس امین الدین نے چوتھی اور جسٹس جمال مندوخیل نے 5ویں سماعت پر کیس سننے سے معذرت کی۔ حکومت نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی درخواست کے بعد سپریم کورٹ کے رجسٹرار عشرت علی کو اسٹیبلشمنٹ ڈویژن رپورٹ کرنے کی ہدایت کر دی۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے خط لکھ کر کہا تھا کہ رجسٹرار کے پاس عدالتی حکم کالعدم قرار دینے کا کوئی اختیار نہیں۔ چیف جسٹس بھی کسی عدالتی حکم کے خلاف کوئی انتظامی حکم جاری نہیں کر سکتے۔ وفاقی کابینہ کا اجلاس آج دوپہر 1 بجے پھر طلب کر لیا گیا۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس طارق مسعود نے سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس بلانے کے لیے بھی خط لکھ دیا۔ سپریم جوڈیشل کونسل کے تمام اراکین کو بھیجے گئے خط میں لکھا کہ کونسل کا اجلاس بلا کر جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے خلاف الزامات کا جائزہ لیا جائے۔ اگر الزامات غلط ہیں تو جج کی عزت بحال کی جائے اور اگر الزامات درست ہیں تو آئین کے تحت کارروائی عمل میں لائی۔ وزیر اعظم شہباز شریف چیف جسٹس کے ریمارکس پر قومی اسمبلی میں بات کرتے ہوئے جذباتی ہو گئے۔ کہا نظریے کے لیے جیل جانا باعث توقیر ہے۔ انہوں نے کسی کرمنل کیس میں جیل نہیں کاٹی۔ عزت مآب چیف جسٹس بتائیں کہ میرٹ پر ضمانت حاصل کرنا ندامت کی بات ہے یا عزت و توقیر کی۔ کہا کہ چیف جسٹس سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ ایک ایسا جج جس کے خلاف بہت حد تک سخت الزامات لگے ہیں، آپ اس کو ساتھ بٹھا کر قوم کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران اور ان کی اہلیہ کے وکیل کہتے ہیں کہ عمران نیازی کی اہلیہ پبلک آفس ہولڈر نہیں تھیں۔ اگر ایسا ہے تو نواز شریف کی بیٹی بھی پبلک آفس ہولڈر نہیں تھی، لیکن مریم نواز کو جیل سے گرفتار کر لیا گیا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ اعلیٰ عدلیہ میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ الیکشن کا نہیں، خود عدلیہ کا ٹرائل چل رہا ہے۔ یہ سپریم کورٹ کے ججز کا ٹرائل ہے کہ وہ آئین کا تحفظ کرنے والے بنتے ہیں یا ٹائیگر فورس بننا چاہتے ہیں۔ قائم مقام برطانوی ہائی کمشنر کی لاہور میں عمران خان سے ملاقات۔ عمران خان نے کہا کہ مقتدر گروہ عوام کو ووٹ کے حق سے محروم کرنے کے لیے انسانی حقوق کی بدترین خلاف ورزیوں میں مصروف ہے۔ سیاسی آزادیوں اور حقوق پر حملوں سے آئین کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے۔ عالمی برادری اپنی آواز بلند کرے۔ تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری نے کہا ہے کہ صدر کو ریفرنس آگے بھیجنے سے پہلے اپنا ذہن استعمال کرنا چاہیے۔ صدر کا استحقاق ہے کہ وہ ریفرنس آگے بھیجے یا نہیں۔ صدر مملکت ریفرنس پر بغیر سوچے سمجھے عمل کرنے کے پابند نہیں۔ پیپلز پارٹی کے بانی چیئرمین ذوالفقار علی بھٹو کی آج 44ویں برسی۔ سندھ بھر میں عام تعطیل۔ امریکہ کے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف فرد جرم آج عائد ہونے کا امکان۔ ٹرمپ نیو یارک پہنچ گئے۔ نیو یارک میئر نے ہنگامہ رائی کرنے والوں کو خبردار کر دیا۔ کہا کہ ٹرمپ کے خلاف کارروائی کے دوران پرتشدد احتجاج پر گرفتار کیا جائے گا۔ ٹرمپ پر 2016 میں اداکارہ سٹارمی ڈینیلز کو رقم دے کر تعلق چھپانے کا الزام ہے۔ عوام میں نیب ترمیمی آرڈیننس کی مخالفت، مگر عدالت نے اسی ترمیم آرڈیننس کے نام پر دہائی۔ عمران خان کے وکیل نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں نیب ترمیمی آرڈیننس کے تحت سہولت مانگ لی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان اور بشرا بی بی کے وکیل خواجہ حارث نے کہا کہ نیب ترمیمی قانون کے تحت اب نیب کو یہ بتانا لازمی ہے کہ کسی کو بطور ملزم بلایا یا کسی دوسری وجہ پر۔ اسٹیٹ بینک کی مانیٹری پالیسی کمیٹی کا اجلاس آج ہوگا۔ شرح سود میں مزید 2 سے 3% اضافے کی مارکیٹ توقعات۔ 9 رکنی کمیٹی نے گزشتہ بار شرح سود 3% بڑھائی تھی۔ اسٹیٹ بینک کا پالیسی ریٹ 20%۔ حکومت نے بے نظیر کفالت کی جاری سماہی قسط 7,000 روپے سے بڑھا کر 8,500 کر دی۔ وفاقی وزیر شازیہ مری نے کہا ہے کہ مستحقین اپنی پوری اضافہ شدہ رقم 8,500 روپے ہی وصول کریں۔ پنجاب کے مختلف شہروں میں وقفے وقفے سے بارشوں کا سلسلہ جاری۔ موسلا دھار بارشوں کے باعث گندم اور آم کی فصل بری طرح متاثر۔ کوہلو اور گرد و نواح میں گرج چمک کے ساتھ ہونے والی موسلا دھار بارش اور یالہ باری سے گندم کی کھڑی فصل تباہ ہو گئی۔ کراچی میں 2 نامعلوم ملزمان آن لائن رائڈر کو مہرہ بنا کر ریسٹورنٹ کو 27,000 کے کھانے کا چونا لگا گئے۔ ریسٹورنٹ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ ملزمان نے رائڈر کے ساتھ 5,000 کا کھانا کھایا اور 22,000 کا کھانا پارسل کروا لیا۔ ملزمان نے رائڈر کو انتظار کرنے کا کہا اور پیسے لینے کے بہانے فرار ہو گئے۔ جاتے ہوئے رائڈر کا موبائل فون بھی ساتھ لے گئے۔ پاکستان میں سعودی سفیر نواف بن سعید الملکی نے کہا ہے کہ ہر مشکل وقت کی طرح اس مرتبہ بھی سعودی عرب پاکستان کی مدد کرے گا۔ امریکہ کی فضائی حدود میں آنے والے چینی غبارے نے فوجی تنصیبات کی خفیہ معلومات جمع کر کے چین منتقل کی۔ امریکی نیوز چینل نے امریکی حکام کے حوالے سے دعویٰ کیا ہے کہ چینی غبارے نے فوجی اڈوں کے اہلکاروں کے رابطوں سے بھی معلومات حاصل کی۔ بائیڈن انتظامیہ کی کوششوں کے باوجود چینی غبارہ خفیہ معلومات حاصل کرنے میں کامیاب رہا۔ آسٹریلیا میں بھی سیکیورٹی خدشات پر چین کی ایپ ٹک ٹاک پر پابندی کا فیصلہ۔ اعلان رواں ہفتے متوقع۔ امریکہ، کینیڈا، برطانیہ، نیوزی لینڈ، بیلجیم بھی سرکاری ڈیوائسز میں ٹک ٹاک پر پابندی لگا چکے ہیں۔ عالمی شہرت یافتہ ماہر تعلیم ڈاکٹر عادل نجم کو WWF انٹرنیشنل کا نیا صدر نامزد کر دیا گیا۔ عادل نجم بوسٹن یونیورسٹی کے فریڈرک ایس پی اسکول آف گلوبل اسٹڈیز کے ڈین ہیں اور پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان معین خان کا کہنا ہے کہ بھارت پاکستان آ کر نہیں کھیلتا تو PCB کو بھی وہاں ورلڈ کپ نہیں کھیلنا چاہیے۔